ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس کے مصاحبین، وزراء، مشیر سب بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی تھی کہ دوران گفتگو ایک وزیر نے کسی بزرگ کا ذکر کیا بادشاہ کے سامنے کہ ہمارے علاقے میں فلاں جگہ ایک آدمی رہتا ہے کہ جو بہت ہی عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تارک الدنیا ہے، تمام دنیاوی چیزوں سے منہ موڑا ہوا ہے اس نے، اور دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی زبانی جب کسی بزرگ کی عبادت کا تذکرہ سنا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ اس بزرگ کو اپنے دربار میں بلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، کچھ انعامات کے طور پہ اسے پیسے وغیرہ دیں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے اپنے چند قریبی رفقا کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بزرگ کو میرا پیغام دو اور میری دربار میں لے کے آؤ۔ یہ لوگ گئے، اس بزرگ کو جا کے کہا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، تو اس بزرگ نے بادشاہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، جب گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو کہا کہ بادشاہ نے کہا گرفتار کر کے لاؤ، تو بزرگ کہتے ہیں اچھا گرفتار نہ کرو، میں خود ہی چلتا ہوں، اور راستے میں یہ سوچ کے آئے کہ آج اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ دوبارہ کبھی کسی مجھے اور کسی اور اللہ والے کو تنگ نہیں کرے گا۔ اب آپ جب دربار میں پہنچے تو منظر یہ تھا، بہترین قسم کا خوبصورت دسترخوان بچھا ہوا ہے، عالیشان کھانے، بہترین قسم کے پھل فروٹ، مشروبات لگے ہوئے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، امراء بیٹھے ہیں، مشیران حضرات بیٹھے ہیں۔ بزرگ کو ایک خاص مسند پہ بٹھا دیا گیا اور کہتے ہیں کہ جناب یہ سب نعمتیں آپ کے لیے، آپ شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ اس بزرگ نے کھانا کھانے سے پہلے، بادشاہ کے دسترخوان سے مستفید ہونے سے پہلے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی ضرور کہیے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ میں تیرے دربار میں تیرے ساتھ رہنے لگ جاؤں اور کبھی تو شکار پہ گیا ہوا واپس آئے تو مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ کی حالت میں، نامناسب حالت میں دیکھے تو میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ بڑے سخت جملے تھے بزرگ کے۔ جب بادشاہ نے سنا تو جناب لال بھبوکا ہو گیا، آنکھیں الٹ پڑی اور بدتمیزی کے لہجے میں اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کرتے ہوئے کہتا ہے جلدی سے میرے دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہو اور یہاں سے دفع ہو جا۔ میں تو تمہیں بزرگ سمجھ کے تمہاری خدمت کرنا چاہ رہا تھا اور تم اتنی بےہودہ گفتگو میرے ساتھ کرنے لگ پڑے ہو۔ آج کے بعد اگر تم میرے دربار میں یا دربار کے سامنے یا میرے علاقے میں مجھے نظر آئے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ نکل جاؤ میرے دربار سے، اور خبردار کسی پھل کو، فروٹ کو، کھانے کو، مشروب کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ مسکرائے، چند قدم اٹھائے، مڑ کے پیچھے دیکھا اور بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ میں جانے لگا ہوں اور میری تمنا بھی یہی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، پر جاتے جاتے ایک بات ضرور کروں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ میری اتنی عمر ہو گئی، میں اور میرے سمیت اور جتنے بھی گناہ گار ہیں روزانہ سینکڑوں قسم کی اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ بندوں کے گناہ بھی دیکھتا ہے، پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ اتنا رحیم ہے کہ روزانہ بندوں کے گناہ بھی دیکھتا ہے، پھر بھی رزق بند نہیں کرتا۔ تو بھی تو بادشاہ ہے، تو نے بلایا تھا، مجھ سے ایک بات گناہ کی سنی، گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں، فقط میں نے بات کی تھی، تو اتنا غصے اور جلال میں آ گیا کہ مجھے اپنے دربار میں سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور وہ جو رزق پڑا ہوا تھا اسے بھی مجھ سے دور کر دیا، مجھ سے اٹھا لیا، حالانکہ میں نے گناہ کیا نہیں، فقط بات کی تھی۔ تو جب تو اتنا متکبر ہے اور اتنا تو سخت ہے تو پھر تیرا اور میرا کیا معاملہ؟ ہمارے پاس تو وہ دروازہ موجود ہے کہ جس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں
تو وہ رزق بھی بند نہیں کرتا اور اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں آنے سے منع بھی نہیں کرتا، بلکہ کوئی جتنا مرضی گناہگار ہو جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک مرتبہ یا صمد کہہ دے تو اللہ 70 مرتبہ اسے جواب دیتے ہیں۔ تو لہذا جب ہمارے پاس اتنے بڑے بادشاہ کا دربار موجود ہے تو ہم جیسے لوگوں کو تیرے دربار سے کیا مطلب، آج کے بعد مجھے اور مجھ جیسے لوگوں کو اپنے دربار میں بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ بزرگ نے دراصل وہ ایک جملہ بول کے اس دربار میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اصلاح کا ایک پیغام دیا، اور اس ویڈیو کے ذریعے میں بھی اپنے دیکھنے والوں کو اصلاح کا یہ پیغام دینے جا رہا ہوں، یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پیارے دوستو، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، پر وہ مالک اتنا رحیم ہے کہ گناہ دیکھتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہگاری کی زندگی ترک کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ نئی ویڈیو میں ایک بہترین واقعے کے ساتھ اصلاحی واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔